حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، سفر کے نقش جمانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ اور در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ، در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ، ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں، ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں۔ اور کلیم دور سے بھی کی جھلک نہ دیکھ سکے، کلیم دور سے بھی کی جھلک نہ دیکھ سکے، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ اور خدا کو موسیٰ نے دیکھا
رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ اشعار بہت زیادہ ہے، اس کے بعد آخری شعر، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں، اور چلو حضور کے در سے بلندیاں لے لو، گرے علامہ فریدی صدیقی مصباحی صاحب وہ مقطع میں کہتے ہیں، فرید ان کے سوائے کسی میں تاب نہیں، فرید ان کے سوائے کسی میں تاب نہیں، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہر سال معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہم اور آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات کو بڑے احسن طریقے سے علماء سناتے ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں، مگر پھر بھی دل میں بہت ساری کشش، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ اور بیان کیا جائے تو اور سنیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار ذکر ہوتا ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی آدمی اکتاتا نہیں، بور نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمتیں بارہا بیان کی جا رہی ہیں اور بیان ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ دانا انسان، عقل مند آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ایک محاورہ بھی ہے کہ فعل الحکمت لا یخلو عن الحکمہ، حکمت کا کوئی بھی، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ جب عام انسان جو دانا ہے، جانکار ہے، اس کا کام حکمت سے خالی نہیں، تو وہ خدا جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کا کام کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کچھ دے رہا ہے تو بھی حکمت ہے، کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے تو بھی حکمت ہے۔ کسی کو اولاد سے نواز رہا ہے تو حکمت ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہے تو بھی حکمت ہے۔ ہمارا کوئی کام بن جا رہا ہے، حکمت ہے۔ کوئی غریب ہے، حکمت ہے۔ کوئی مالدار ہے، حکمت ہے۔ کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو بھی حکمت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے، پر ہے۔
اب اگر کوئی کہے کہ جب تک میں حکمت کو جانوں گا نہیں یا کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب تک وہ سمجھ میں آئے گی نہیں میں مانوں گا نہیں، تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آدمی نے جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، مگر مان رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، میں نے دیکھا نہیں، میں نہیں مانتا، تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، معاذ اللہ خدا کو بھی نہیں مانتا، تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ اللہ کی حکمت ہے، اور سمجھ میں اگر نہیں آ رہی ہے تو بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں، تو بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کر، جب ہم معراج کی حکمتوں کو بیان کرتے ہیں، یہ باتیں اس لیے صرف کہی میں نے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معراج کے بارے اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ گئے، احکام ملا، احکام خدا بندی لے کر کے آگے، ختم بات، گہرائی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، حکمتوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی شان کو کھول کھول کر بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی شان کو، علامہ حسن اللہ خان بڑے فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ بِهِ ظُهُورًا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے جو تورات و انجیل کے عالم تھے، اللہ فرماتا ہے اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ پہلے کے تورات و انجیل کے جو اہل کتاب تھے، جو عالم تھے، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے محبوب کی شان جو تمہاری تورات و انجیل میں ہے اسے بیان کرنا، مگر انہوں نے لوگوں سے ثمناً قلیلا کا ذکر قرآن میں ہے کہ تھوڑے پیسے لیے اور مصطفیٰ کریم کی شان کو ظاہر نہیں کیا۔ تورات و انجیل میں جو ہمارے نبی کی شان بیان کی گئی اسے ظاہر نہیں، انہوں نے چھپا دیا اس کو۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اہل کتاب سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا، مگر وہ لوگ چھپا دیے، کس لیے؟ تھوڑے سے پیسے کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دور کے علماء جو تورات و انجیل کے عالم تھے، انہوں نے رشوتیں لی، پیسے اکٹھا کیے اور اپنے آپ کو جو ہے اونچے مقام پر لانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی شان جو تورات و انجیل میں تھی انہیں چھپا دیا۔ تو وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے تھے، وہ مصطفیٰ کریم کی شان کو کھول کھول کر بیان نہیں کریں گے، انہیں بغض تھا، جو بھی کہہ لیں، رشوت لے لیا تھا یا پیسے کی بنا پر۔ لیکن ہم تو امتی ہیں نا مصطفیٰ کے، جب اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی شان کو بیان کرو، وہ نہیں کر رہا، ہم تو مصطفیٰ کی امت ہے نا، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں نا، تو غلام کا کام تو یہ ہے کہ اپنے محبوب اپنے نبی کی شان کو اجاگر کرے، اور ہم اتنا ہی کر سکتے جتنا کتابوں میں ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، اپنی وسعت کے باہر ہم بیان نہیں کر سکتے، تو جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے ہم حکمتیں معراج مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں۔ اب وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور حکمتوں کے حوالے سے میں نے پچھلے سال اس سے پہلے کئی بار میں نے بہت ساری باتیں بیان کر دی، 2-4 باتیں میں آج کی اس جمعہ میں بیان کر کے انشاءاللہ الرحمن کی جگہ لوں گا۔ معراج کا معنی ہے عام فہم زبان میں بلندی سو کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں عروج کو، یعنی بلند ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے نا،
پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے بندے خاص کو سیر کرایا۔ اب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، لوگ کہتے ہیں یہ معراج ہے، اور لوگوں میں بھی وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ کی شان سننا گوارا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ معراج ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، نمازیں ادا کرنا، یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے کہ مصطفیٰ وہاں پہنچے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے، اور پھر وہاں پر تمام انبیاء کی جماعت کرائی، نماز پڑھائی، وہاں پر نماز پڑھانا، انبیاء کی امامت کرنا، یہ وہاں پر موجود تمام انبیاء کی معراج ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان کی معراج، تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان کی معراج، چوتھے آسمان پر پہنچے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر پہنچے، ساتویں آسمان کی معراج، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کی معراج۔ یہ معراج مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، یہ تو سفر معراج ہے، یہ تو معراج کی سفر ہے کہ مصطفیٰ یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، یہ سفر ہے، یہ سفر معراج ہے۔ معراج مصطفیٰ کی ہے کیا؟ تو مصطفیٰ کی معراج لا مکان سے آگے اللہ کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنا، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ یہ پہلے، چوتھے، تیسرے آسمان پر جانا یہ معراج مصطفیٰ نہیں ہے، ورنہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے بادشاہت کا سیر کرائی، بادشاہت کو دکھایا، اس کا مشاہدہ کرایا۔ تو اللہ اگر ابراہیم کو آسمان و زمین کی سیر کرا رہا ہے تو پھر معراج مصطفیٰ میں اور پھر معراج ابراہیم میں فرق کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ میں اور معراج ابراہیم میں فرق کیا ہے کہ معراج ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان و زمین کی بادشاہت دکھلائی گئی۔ دکھایا کیسے جاتا؟ سیر کرایا، لے کر کے گیا تو دکھایا۔ تو جب ابراہیم کو دکھایا گیا، ادریس کو آسمان پہ اٹھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا، تو اگر یہ لوگ جا رہے ہیں اور اسی آسمان پر مصطفیٰ جا رہے ہیں تو پھر دونوں کے جانے میں فرق کیا ہے؟ پھر دونوں تیروں کے جانے میں فرق کیا ہے؟ تو یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، یہ سفر معراج ہے۔ مصطفیٰ کی معراج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں۔ بھائی کیوں نہیں دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعید سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جسمانیت سے اللہ پاک ہے، جب جہت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، تو دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری بات ہم مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو فرمایا یہ گیا نا کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو کہا ہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں اللہ کی شان
کہ اللہ اپنی شایان شان دیدار کرائے گا. تو میں نے کہا جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جس طریقے سے اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا، اسی طریقے سے اللہ اپنی شایان شان معراج کی رات اپنے مصطفیٰ کو بلا کر لامکاں پر جہاں پر کوئی نہ تھا اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. جب اللہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اپنا دیدار کرا سکتا ہے تو مصطفیٰ کو لامکاں میں بلا کر کے اپنا دیدار نہیں کرا سکتا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ، کیونکہ بات ابھی میں نے پہلے کہا کہ حکمتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں، ایک دو بات اور سن لیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، ہے نا. یہ سوال بھی بہت آتا ہے. قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، تو وہاں پر جبرائیل کو اللہ نے دیکھا، وہ اللہ کے رسول نے دیکھا. میں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، راوی ہے وہ، سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل امین ہے، اور سرکار جبرائیل امین سے سوال کرتے، پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ تم نے آسمان و زمین کے ہر طبقات، آسمان کے ہر طبقات، سب چیزیں دیکھی، بتاؤ کیا مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ یہ سوال سرکار نے حضرت جبرائیل امین سے کیا. کن سے کیا؟ جبرائیل امین سے. مجھ جیسا بھی دیکھا؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آسمان و زمین کے تمام طبقات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق سے مغرب تک دیکھا، جنوب سے شمال تک دیکھا، یعنی کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تو جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں آپ جیسا نہیں دیکھا، اس جبرائیل کو دیکھنے کے لیے لامکاں میں جانا ہے. اس جبرائیل کو دیکھنے کے لیے لامکاں میں جانا ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر ٹھہر کر علماء فرماتے کہ جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ آئے؟ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. جبرائیل امین کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام لانا، وحی لانا. پورا قرآن کیا ہے؟ وحی الہی ہے. وہی ہے نا، پورا قرآن کیا ہے؟ وحی الہی ہے. تو جبرائیل کا کام اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی لانا، پیغام لانا. جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ لے کر کے، مطلب وحی لے کر کے جبرائیل امین آتے تھے. قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666 آیتیں ہیں کم و بیش. کتنی آیتیں ہیں؟ 66 آیتیں ہیں. اگر ایک آیت بھی ایک بار لے کر کے جبرائیل امین آ رہے ہیں تو 6,666 بن رہے ہیں. مگر آئے کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ آئے ہیں. اور آیتیں کتنی ہیں؟ 6 کا 6، 6 دن 12، 6 تے 18، 6 چک 24. پہاڑا 6 چک 24. 3 گنا ایک طرف کر لیں، 1 گنا ایک طرف ہے. ایک چیز اور، جب قرآن لے کر کے وحی لے کر کے آتے جبرائیل امین تو ایک آیت لے کر کے نہیں آتے. کبھی ایک آیت بھی لے کر کے آئے، کبھی 5 آیتیں بھی، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت بھی لے کر کے آئے ہیں، ہے نا. اگر اس حساب سے جوڑیں تو 2 سے 2,500 مرتبہ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2 سے 2,500 مرتبہ ہوتے ہیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ہم 6,666 مرتبہ ہی سوچ لیتے ہیں. اگر 6,666 مرتبہ وحی الہی لے کر کے آئے تھے تو 24,000 مرتبہ جو آئے تو آئے کیوں؟ جب ان کا کام وحی الہی لانا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لانا ہے، تو 6,666 مرتبہ آئے، وحی الہی لے کر کے آئے. یہ جو اتنے سارے 3 گنا جو زیادہ ہے، یہ اتنی بار آنے کی ضرورت کیا ہے؟
آنے کی ضرورت یہ ہے کہ جبرائیل کو مصطفیٰ کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا اتنا اچھا لگتا تھا کہ یوں کہہ لے کہ جبرائیل کا دل صرف مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگا ہوا تھا۔ جو جبرائیل 24,000 مرتبہ 63 سال کے اندر، سرکار کی زندگی کتنی ہے؟ حیات ظاہری، حیات مبارکہ سرکار کی 63 سال۔ جو جبرائیل 63 سال کے اندر 24,000 مرتبہ آئے، آپ کاپی قلم لے کر نوٹ کر کے دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جبرائیل سدرا پہ کم مصطفیٰ کی بارگاہ میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ جبرائیل سدرا میں کم مصطفیٰ کی بارگاہ میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو جبرائیل رات دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، اس جبرائیل کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ لامقام جا رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور، بس 2-3 منٹ ہے، ایک چیز اور بول کے میں ختم کر دوں، وہ یہ کہ یوں تو معراج جسمانی پر بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا میں جبرائیل امین رک گئے، ہے نا؟ جبرائیل امین رک گئے اور فرمایا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آخری حد ہے۔ کیوں؟ تو کہا کہ میں آپ جیسا نہیں۔ یہی بات ہے نا، اگر آپ جیسا ہوتا تو ساتھ جاتا، اگر آپ جیسا ہوتا تو ساتھ جاتا، تو میں آپ کے جیسا نہیں اور آپ کو میں روک نہیں سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ میں آپ جیسا نہیں اور آپ کو میں روک نہیں سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ جبرائیل امین وہاں پر ٹھہر گئے، جبرائیل امین وہاں پر رک گئے، مصطفیٰ کریم آگے بڑھے۔ تو جو جبرائیل سدرا سے آگے جا نہ سکے، اور کیا کہا؟ ایک بال کے برابر اگر آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو جبرائیل سدرا سے آگے نہ بڑھے اور مصطفیٰ سدرا سے آگے لامکاں گئے، اور دیدار کہاں ہوا ہے؟ لامقام۔ تو جو جبرائیل سدرام سے آگے جا نہ سکے تو لامقام میں کیسے گئے؟ اور جب لامقام میں نہ پہنچے تو دیدار جبرائیل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جب وہ یہیں ٹھہر گئے، یہاں سے آگے کہا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ آگے جا نہیں سکتا، مصطفیٰ آگے گئے۔ تو جو جا نہیں سکتا، راستہ کٹ ہو گیا، اینڈ ہے، آگے جا نہیں سکتا، اب یہ آگے جا رہے ہیں، وہاں ملاقات ہو رہی ہے، تو وہاں ملاقات اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو یہی ٹھہرا نا۔ اب اسی پہ بات کروں تو بات بڑی دور تک بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک جملہ اور دے کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، وہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى۔ دیدار اس طریقے سے کیا مصطفیٰ نے اپنے رب کا کہ اللہ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ نہ پھری اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یعنی جو ہماری زبان میں کہہ لیں کہ جو دیکھنے کا طریقہ تھا، جس حساب سے، جس انداز، جس اینگل سے دیکھنا چاہیے تھا، مصطفیٰ کریم نے اسی انداز، اسی حساب اور اسی اینگل سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ وقت ہو چلا، ایک بات اور عرض کر کے جگہ، وہ یہ، اب میرات کی حکمتیں نہیں، وہ تو بہت ساری ہے، میں بیان کرتے کرتے میں بڈھا ہو جاؤں گا، ہاں، مگر اللہ نے وہ کمال، وہ اوصاف اپنے مصطفیٰ کریم کے، اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیا کہ ساری دنیا کے اوصاف و کمالات ایک طرف ہو جائیں، مصطفیٰ کے اوصاف و کمالات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس معراج میں سیر کرایا گیا،
دکھایا گیا، بہت ساری نشانیاں دکھائی گئی، اس میں بے نمازیوں، زانیوں اور شرابیوں، چغل خور اور نہ جانے جتنے بھی برے اعمال کرنے والے تھے سب کے انجام کو دکھایا گیا۔ ہماری قوم معراج کی حکمتیں تو سنتی ہیں، مگر معراج میں جو چیزیں بتائی مصطفیٰ کریم نے کہ ہولناکیاں جہنم کی کیا کیا تھی جو بتائی، ان پر ہماری قوم کا عمل نہیں ہے، بے خوف ہو گئی ہماری قوم۔ ابھی دیکھیں آپ مسجد کے باہر بیٹھے موبائل یوز کر رہے ہیں، دل اتنا کالا ہو چکا ہے انسان کا، اتنا گر گیا ہے کہ مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی اسے، عین ٹائم پہ آیا بس 2 ٹھونگا مارا اور چلا گیا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن اسے پتہ نہیں کہ ایسی نماز ہے ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی نماز ہے یہ تم دنیا والوں کو دکھا سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں ایسی عبادتیں قبول نہیں کی۔ مسجد کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں خطبے کے وقت بھی، خطبہ چل رہا ہے میں دیکھ، خطبے کے وقت بھی باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، عین وقت پہ آئیں گے اور بس گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور گیٹ پہ ہی خطبہ چل رہا ہے، ادھر ان کی باتیں چل رہی ہے، جبکہ خطبہ کے وقت تو ادھر ادھر دیکھنا تک کو حرام لکھا گیا ہے، ہاں، اور یہ مسجد کی گیٹ پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ جب بہت سے لوگ ایسے خطبہ کے وقت آپ بیٹھیں گے تو وہ سب کو گھچڑتے آجا بھائی جان دے بھائی، وہ سب سے آگے آگے بیٹھے گا، ہاں، وہ پھلان کے آگے آگے بیٹھتا، سوچتا کہ میں بہت آگے سب میں بیٹھوں گا، بہت ثواب کماؤں گا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ جو گردنیں پھلائیں گے وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، راستہ بنا رہا ہے اپنے جانے کے لیے۔ کیا کیا بتائیں گے، وقت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔